السلام علیکم دوستو پاکستان کے سابق صدر اور سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف پاکستانی تاریخ کے وہ واحد جنرل ہیں جنہوں نے 2 بار ملک کے آئین کو معطل کیا اور ان پر 2 بار جان لیوا حملہ بھی ہوا، لیکن یہ دونوں ہی بار اپنی ماڈرن بلٹ پروف اور بم پروف گاڑیوں میں لگے جیمرز کی وجہ سے بال بچ گئے، اور یہ واحد پاکستانی جنرل تھے جن کو عدالت نے پھانسی کی سزا بھی سنائی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت کو چلتا کرنے والے اور ایک ڈیل کے ذریعے سعودی عرب بھیجنے والے جنرل پرویز مشرف خود ایک دفعہ کورٹ مارشل ہونے سے بڑی مشکل ہی بچے تھے، اور پھر یہ ترقی کرتے کرتے 4 سٹار جنرل بھی بن گئے؟ لیکن وہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ان کا آرمی میں کورٹ مارشل ہونے والا تھا؟ پرویز مشرف نے آصف علی زرداری کے حوالے سے ایسا کیا انکشاف کیا تھا جس نے پاکستانی میڈیا میں ہلچل مچا دی تھی؟ 2002 میں مشرف نے اس وقت کے ایئر چیف کو ایسا کیا حکم دیا تھا جس نے بھارتی فوج کے پسینے چھڑوا دیے تھے؟ پاکستان میں مشرف کے کتنے گھر تھے اور لندن میں موجود فلیٹس انہوں نے کیسے حاصل کیے تھے؟ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جنرل پرویز مشرف کی زندگی کے بارے میں کچھ حیران کن فیکٹس بتانے والے ہیں۔ پرویز مشرف کا تعلق ایک سادہ سے گھرانے سے تھا۔ یہ 11 اگست 1943 کو پرانی دلی کے علاقے محلہ کچا سعد اللہ میں پیدا ہوئے تھے، اور جس جگہ ان کی رہائش تھی اس کو نہر والی حویلی کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ ان کے والد سید مشرف الدین پاکستان فارن افیئرز کے سیکرٹری تھے، جبکہ والدہ بیگم زرین مشرف ایک پڑھی لکھی گھریلو خاتون تھی۔ سید پرویز مشرف اپنے 3 بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھے، اور ان کی والدہ بچپن سے ہی پیار سے ان کو پلو کے نام سے پکارتی تھیں۔ آپ کو زیادہ حیرت یہ بات جان کر ہوگی کہ دہلی میں یہ سر سید احمد خان کے ہمسائے تھے، اور ان کے والد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے گریجویٹ بھی تھے، اور اپنی تعلیمی قابلیت کی وجہ سے حکومت پاکستان میں یہ اعلیٰ عہدوں پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ دوستو جب پرویز مشرف صرف 4 سال کے تھے تو ان کا خاندان پاکستان بننے سے چند مہینے پہلے ہی ہجرت کر کے کراچی آ بسا، اور پھر یہ اپنے والد کی ملازمت کی وجہ سے ترکی کے کیپٹل انقرہ میں 7 سال رہے، اور انہوں نے ترک زبان بولنی بھی سیکھ لی۔ لیکن پھر یہ پاکستان واپس آئے اور لاہور کے FC کالج سے انہوں نے ریاضی انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا، اور اس کے بعد 1961 میں کاکول میں موجود پاکستان ملٹری اکیڈمی میں کیڈٹ بھرتی ہو گئے، اور 1964 میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کر دیا۔ دوستو آرمی میں بھرتی ہونے کے 1 سال بعد 1965 میں پرویز مشرف کا انتھرائزڈ لیو یعنی چھٹی لیے بغیر غیر حاضر ہونے کی وجہ سے کورٹ مارشل ہونے والا تھا، لیکن اسی دوران پاک بھارت جنگ چھڑ گئی اور ان کو فرنٹ لائن پر جنگ کے لیے بھیج دیا گیا۔ لاہور اور سیالکوٹ کے محاذ پر جنگ میں پرویز مشرف نے انتہائی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا، اور یہ گولہ باری میں بھی اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے اور 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کی اس جرأت مندی اور دلیری کی وجہ سے ان کو امتیازی شیلڈ سے بھی نوازا گیا، اور اس جنگ کے خاتمے کے بعد پرویز مشرف نے SSG کمانڈوز کے گروپ کو جوائن کر لیا، جہاں پر یہ 6 سال کمانڈوز کی خدمات بھی سر انجام دیتے رہے۔ یہ اپنی قابلیت کی وجہ سے ترقی کرتے گئے، اور آپ کو یہ بات جان کر شدید حیرت ہوگی کہ پرویز مشرف کو 4 سٹار جنرل کے رینک پر پروموشن محترمہ بینظیر بھٹو نے دی تھی، اور سابق وزیراعظم نواز شریف نے 3 سب سے سینئر آرمی افیسرز کو چھوڑ کر 4تھے نمبر پر موجود جنرل پرویز مشرف کو پاکستانی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ دوستو 7 اکتوبر 1998 کو آرمی چیف بننے والے پرویز مشرف اور سابق وزیراعظم نواز شریف میں اختلافات کارگل وار کی وجہ سے سامنے آنا شروع ہو گئے، کیونکہ پرویز مشرف کے مطابق اس محاذ پر بھارت کی گردن انہوں نے دبوچ لی تھی، لیکن نواز شریف نے امریکہ جا کر ایک ڈیل کے تحت فوجیوں کو واپس بلانے کا حکم دیا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے جوانوں کی شہادتیں ہوئی تھیں۔ اس کے بعد جب جنرل پرویز مشرف سری لنکا کے آفیشیل دورے سے واپس آ رہے تھے تو ان کا جہاز ابھی پاکستانی حدود میں پہنچا تھا، تو نواز شریف نے ان کی جگہ خواجہ ضیاء الدین کو آرمی چیف بنا دیا۔ پرویز مشرف کے طیارے کو لینڈنگ کرنے کی اجازت نہ دی گئی اور پائلٹ کو بھارت میں لینڈنگ کا حکم دیا۔ اس سے حالات مزید بگڑ گئے، لیکن فوج کے کور کمانڈر نے صورتحال کو ہینڈل کیا اور پائلٹ نے بڑی مشکل سے جہاز کو کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی کراچی کے کور کمانڈر نے ان کا آرمی چیف جیسا استقبال بھی کیا، اور پھر تمام کور کمانڈرز اور گراؤنڈ فورسز کی مدد سے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، اور ان کو گرفتار کر کے اڈیالہ جیل بھجوا دیا گیا۔ 12 اکتوبر 1999 کو آئین معطل کرتے ہوئے جنرل پرویز مشرف نے مارشل لا نافذ کر دیا، اور ملک کے چیف ایگزیکٹو پرویز مشرف بن گئے۔ لیکن دوستو طیارہ اغوا کیس میں نواز شریف کے خلاف مقدمہ چلا کر انہیں سزا دینے سے پہلے ہی سعودی عرب کے کنگ فہد سے ذاتی مراسم ہونے کی وجہ سے نواز شریف اور ان کے خاندان نے ایک ڈیل کے ذریعے 10 سال تک جلاوطنی میں گزارنے کا عہد کیا، اور اہل و عیال سمیت ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد پرویز مشرف نے عوامی ریفرینڈم کے ذریعے خود کو وردی میں صدر منتخب کرایا،
اور اپنا اقتدار مزید مستحکم کیا، جو کہ 18 اگست 2008 کو ختم ہوا۔ دوستو، اپنے اقتدار کی شروعاتی دنوں میں ہی مشرف نے ایک ایسی غلطی کر دی جس نے پوری پاکستانی قوم کو اگلے کئی سالوں تک آگ اور خون کی ایک وادی میں دھکیل دیا۔ 9/11 کے واقعہ کے بعد جنرل پرویز مشرف نے اس وقت کے امریکی صدر بش کی ایک کال پر امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا اور افغانستان پر حملے کے لیے پاکستان میں انہیں اڈے دے دیے، جس سے افغانستان کی سرزمین کو تو خون میں نہلایا ہی گیا، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان بھر میں بھی خون کا ایک دریا بہتا رہا، اور عام فوجی جوانوں اور پولیس کے ساتھ ساتھ خود پرویز مشرف بھی اس کی زد میں آئے، اور ان پر بھی 2 دفعہ جان لیوا حملہ ہوا۔ پرویز مشرف پر پہلا حملہ 14 دسمبر 2002 کو، جبکہ دوسرا حملہ 25 دسمبر 2002 کو ہوا۔ خوش قسمتی سے یہ تو ان دونوں حملوں میں محفوظ رہے، لیکن ملک کا ہر شہر خاص کر فاٹا امن و امان کے حوالے سے غیر محفوظ ہو گئے۔ دوستو، جنوری 2007 میں پاکستان کے دارالحکومت میں سرکاری اراضی پر بغیر اجازت مساجد اور مدارس کی تعمیرات کے خلاف لال مسجد سے متعلق لڑکیوں کی مدرسے کی طالبات نے احتجاج شروع کیا۔ 27 مارچ کو ان طالبات نے کعبہ خانہ چلانے کے الزام میں 3 خواتین کو یرغمال بنا لیا۔ یرغمال کیے گئے افراد کو بعد ازاں رہا کر دیا گیا، لیکن لال مسجد کے خطیب مولانا عبدالعزیز نے 6 اپریل 2007 کو مسجد میں شرعی عدالت لگانا شروع کر دی اور مدرسے کے خلاف کارروائی کی صورت میں خودکش حملوں کی دھمکی بھی دی۔ 9 اپریل کو لال مسجد کی شرعی عدالت نے وزیر سیاحت نیلوفر بختیار پر خیراتی مقصد کے لیے فرانس میں مرد پیراشوٹنگ انسٹرکٹر کے ساتھ فضا سے زمین پر چھلانگ لگانے کی تصویر کو فحش قرار دیا اور ان کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا۔ مئی 2007 تک لال مسجد سے متصل مدارس کے طلبہ و طلبات اور خطیب مولانا عبدالعزیز اور ان کے بھائی عبدالرشید کے ساتھ حکومت کے تنازع کی شدت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ 23 جون کو لال مسجد کے طلباء نے 6 چینی خواتین اور ایک مرد کو کعبہ خانے چلانے کے الزام میں گرفتار کر لیا، جنہیں سرکاری سطح پر چین کے احتجاج کے بعد رہا کر دیا گیا، لیکن لال مسجد کے طلباء کا یہ اقدام اونٹ کی کمر پر آخری دن کا ثابت ہوا۔ اس کے بعد 3 جولائی کو لال مسجد کے طلباء اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان مسلسل جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ مسجد کے خطیب عبدالعزیز برقع میں فرار ہونے کی کوشش کے دوران گرفتار ہو گئے اور مسجد میں محصور طلباء و طلبات کی قیادت ان کے بھائی غازی عبدالرشید نے سنبھال لی۔ اس دوران صدر جنرل مشرف واضح کر چکے تھے کہ ہتھیار نہ پھینکنے والے مسلح افراد مارے جائیں گے۔ 10 جولائی 2007 کو مذاکرات کی ناکام کوشش کے بعد پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے لال مسجد میں معصور افراد کے خلاف کارروائی شروع کی، جس میں 40 کے قریب مسلح افراد اور 3 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے۔ دوستو، سن 2002 میں بھارت نے اپنی پارلیمنٹ میں ہوئے مشکوک حملے کا بہانہ بنا کر اپنی فوجیں سرحدوں پر لا کھڑی کیں۔ نتیجے میں پاکستان کی فوجیں بھی سرحدوں پر ملک کی حفاظت کے لیے پہنچ گئیں۔ اسی دوران پرویز مشرف کو انٹیلیجنس رپورٹس ملی کہ مقبوضہ کشمیر کے راستے انڈین ایئر فورس رات کے اندھیرے میں مخصوص مقامات پر سرجیکل سٹرائیک کا منصوبہ بنا چکی ہے۔ اس پر جنرل پرویز مشرف نے اس وقت کے پاکستان ایئر فورس کے چیف مصعب میر کو حکم دیا کہ فوری طور پر انڈیا کے خاص ٹارگٹ کو سلیکٹ کرو، اور انڈیا اگر سٹرائیک کرنے کی کوشش کرے تو پہلے تو ان کے جہازوں کو گراؤ اور اس کے بعد انڈیا میں گھس کر ان ٹارگٹس کو تباہ کر دو۔ ایئر چیف نے منصوبہ بنا کر فائنل کیا تو مشرف نے انڈین ہائی کمانڈ سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہمیں تمہارے منصوبے کا علم ہے، اور اگر ایسا کرنے کی غلطی کی تو پھر تمہارے ساتھ جو ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ اس پیغام نے بھارتی ہائی کمانڈ کے پسینے چھڑا دیے اور دوبارہ ان کو ایسا کرنے کی جرت نہیں ہوئی، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے اپنی فوجیں بھی واپس بلا لیں۔ یاد رکھیں کہ یہ وہ دور تھا جب بھارت کا وزیر دفاع نریندر مودی تھا، اور اس نے فوجیں بارڈر تک بلا کر اور کئی مہینے ایکسرسائز کروا کر بھارتی قوم کے بلینز ڈالر ضائع کر دیے تھے۔ دوستو، پرویز مشرف کے آخری سال میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو جس طرح پلاننگ کے ساتھ مارا گیا، ان کے اقتدار کو اس واقعہ نے اور بھی زیادہ کمزور کر دیا اور ان پر محترمہ کے قتل کا الزام بھی لگتا رہا، لیکن انہوں نے فوراً ہی میڈیا پر آ کر ایک پریس کانفرنس کی اور تمام سوالات کے جواب دے کر سب کو چپ کروا دیا۔ اپنے اقتدار کے خاتمے کے کئی سالوں بعد ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے انکشاف کیا کہ بے نظیر بھٹو کو آصف علی زرداری نے ایک سازش کے تحت قتل کروایا تھا، اور یہ بھی انکشاف کیا کہ محترمہ زرداری سے شدید نفرت کرتی تھیں اور مرتضیٰ بھٹو نے اپنے باتھ روم میں زرداری کی تصویریں لگا رکھی تھیں۔ ایک بار تو مرتضیٰ نے اپنے گارڈ سے کہہ کر آصف علی زرداری کو اغوا کروایا تھا اور اس کی مونچھیں بھی کٹوا دی تھیں، لیکن پھر اس کے بعد آصف علی زرداری نے اپنی بیوی کی حکومت میں پولیس کے ذریعے مرتضیٰ بھٹو کا قتل کروا دیا، اور آج تک ان کے قاتلوں کا پکڑے نہ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس سب کے پیچھے آصف علی زرداری ہی تھا۔ آصف علی زرداری کو پاکستان کا کرپٹ ترین انسان کہتے ہوئے پرویز مشرف نے یہ بھی کہا کہ یہ انتہائی گھٹیا انسان ہے جو کہ پیسہ اور اقتدار کے لیے کسی بھی حد سے گزر سکتا ہے۔
مشرف نے اپنی بایوگرافی ان دی لائن آف فائر بھی لکھی ہے، جس میں انہوں نے بہت سے انکشافات کیے ہیں اور اس کتاب کو انٹرنیشنل لیول پر بہت پذیرائی بھی ملی ہے۔ دوستو، آپ جنرل پرویز مشرف کو آئین توڑنے والا مجرم کہہ سکتی ہیں، امریکی صدر بش کی ایک کال پر لیٹ جانے والا کہہ سکتی ہیں، اور ہزاروں افغان مسلمانوں کا قاتل بھی کہہ سکتی ہیں۔ نواز شریف اور زرداری جیسوں کو امریکی دباؤ پر NRO دینے والا مجرم بھی کہہ سکتی ہیں۔ لیکن کرپشن ایک ایسی چیز ہے جس کا پرویز مشرف سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، اور نہ ہی کسی پروجیکٹ میں کرپشن یا کک بیکس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس پاکستان میں کروڑوں مالیت کے گھر کیسے آئے، اور لندن اور دبئی میں موجود ان کے فلیٹس کس نے دیے؟ تو دوستو، اس بات کا جواب آپ کو تھوڑی سی تحقیق سے مل جائے گا۔ پاکستان میں ہر ریٹائرڈ ہونے والے آرمی چیف کو 1600 گز کا ایک پلاٹ یا پھر 800 گز کے 2 پلاٹس ملتی ہیں، اور ساتھ ہی ایک خطیر رقم بھی ریٹائرمنٹ پر ملتی ہے۔ تو جنرل پرویز مشرف نے ایک کے بجائے 2 پلاٹ 800 گز والے لیے تھے، اور ان کو بیچ کر ملنے والی رقم سے مزید پلاٹس لے کر ان پر گھر تعمیر کروائے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ گھر بیچ کر کاروبار میں بھی لگا دیے تھے۔ جہاں تک لندن اور دبئی کے فلیٹس کا تعلق ہے تو یہ بھی انہوں نے اپنے کاروبار اور کمائی سے حاصل کیے۔ اور دوستو، آپ کو یہ سن کر حیرت کا جھٹکا ضرور لگے گا کہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں جا کر ایک لیکچر دینے کا پرویز مشرف $1,25,000 لیتے تھے، اور انہی پیسوں سے یہ اپنا کاروبار بھی کرتے رہے اور اپنی پراپرٹیز بھی بناتے رہے۔ اور یہ سب کچھ پرویز مشرف نے اپنی سیاسی جماعت بناتے وقت الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر بھی کر دیا تھا، اور ان کی آج تک کوئی خفیہ پراپرٹی یا پھر کوئی آف شور اکاؤنٹ سامنے نہیں آ سکے۔ دوستو، پاکستان پر 9 سال تک حکمرانی کرنے والے پرویز مشرف دنیا کی عدالتوں سے تو ہر طرح کی جرم کی سزا پانے سے بچ گئے، لیکن یہ قدرت کے انجام سے نہیں بچ سکے۔ پرویز مشرف ایک ایسی بیماری کا شکار ہوئے جس کے مریض پوری دنیا میں صرف 25 افراد ہیں، اور اس بیماری کا کوئی علاج بھی موجود نہیں تھا۔ یہ بیماری آپ کو آہستہ آہستہ اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے اور آپ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتے، اور یہ بیماری کی اسی سلسلے میں اپنی موت تک دبئی کے ایک ہسپتال میں زیر علاج رہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔